میں نے دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی جس میں جتنی چاہیں تراویحیں پڑھی جا رہی ہوں۔ بعض لوگ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کوئی عدد متعین نہیں ہے، لیکن وہ فتویٰ مارکیٹ میں چلتا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یا تو کہیں پوری 8 ہو رہی ہوتی ہیں یا کہیں پوری 20 ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ کہیں گے نا جتنی چاہو پڑھ لو، امام نے ایک دن 8 پڑھا دی، اگلے دن 12 پڑھا دی، پبلک پکڑ کے امام کو کوٹ دے گی کہ ابے تو کیونکہ مائنڈ لوگ لے کے آتے ہیں پہلے سے کہ ہم نے کتنی پڑھنی ہے، کتنی ہوں گی یہاں پہ۔ تو بعض فتوے صرف کچھ اسکالرز بیٹھ کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں، وہ چلنے والے نہیں ہوتے، وہ خود اس پہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اہل حدیثوں کی مسجد میں جہاں بھی جائیں 8 ہی ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جتنی چاہے پڑھ لو، لیکن پھر جتنی چاہے پڑھ لو تو پوری دنیا میں آپ 8 ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر ان کو پتہ ہے کہ بھائی اسپیسیفک جب تک کوئی عدد نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک عوام کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اجماع ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے کہ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20۔ 3 امام کہتے ہیں 20 رکعتیں اور امام مالک کہتے ہیں 36 رکعتیں۔ تو اب یہ عدد متعین کیے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے۔ تو چونکہ فقہا دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا، انہوں نے عدد متعین کیا ہے۔ اور ویسے بھی تراویح خلاف قیاس ہے۔ نفل نماز میں اتنی ساری پبلک کو جماعت کے ذریعے اکٹھا کرنا یہ عام حالات میں جائز نہیں ہے، بدعت عمل ہے، کیونکہ اس کے جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح غائب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ عام نوافل کی طرح جماعت کے ساتھ جائز ہوتی تو امام صاحب کہتے یار ہم نے پورے رمضان نوافل پڑھے ہیں جماعت سے، تو اب حرام تھوڑی ہو گئے، چلو آج دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ نہ ان کو منع کیا جائے گا، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو عدد بھی متعین ہے اور دن بھی متعین ہے۔ جیسے اگر یہ تہجد ہے تو تہجد کے تو دن بھی متعین نہیں، عدد بھی متعین نہیں ہے، تہجد تو پورے سال ہے۔ تو جیسے رمضان کی یہ جو تراویح ہے نا، اس کے دن متعین ہے کہ صرف رمضان کی راتوں میں ہی ہوگی، اور کیفیت بھی متعین ہے کہ جماعت سے ہوگی مسجدوں میں، تو اسی طرح یہ کہنا کہ عدد متعین نہیں ہے یہ عقل سے بالاتر ہے۔ حضرت عمر نے یا تو 20 رکعتیں شروع کی تھی یا 8، کیونکہ 2 ہی روایتیں ملتی ہیں حضرت عمر سے، 8 والی بھی ملتی ہے 20 والی بھی۔ ہم کہتے ہیں اس 8 والی پر پوری روئے زمین میں کہیں بھی عمل نہیں ہوا، اور اس 8 کی سند میں اضطراب ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جو اسکالرز یوٹیوب پہ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ بالاتفاق صحیح ہے، خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اتنے دھٹلے سے آج کل جھوٹ بولا جاتا ہے نا سوسائٹی میں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں کوئی یہ گولڈن سند ہے، کوئی 8 رکعت والی حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم جب حوالے پیش کرتے ہیں، میری آڈیو بیان ہے اس پہ پورے میں نے حوالے پیش کیے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو مسترب کہہ کے، مسترب حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے، اس کو رد کیا ہے، تو وہ اس کا جواب ہی پی جاتے ہیں۔ وہ چیلنج ان کے چل رہے ہیں، لوگ ان کے حوالوں سے متاثر ہیں۔ تو اگر وہ 8 رکعت والی حضرت عمر سے ثابت ہوتی تو اس دور میں کتنی رکعتیں چلتی؟ 8۔ حرم میں بھی 8 ہوتی، مسجد نبوی میں بھی 8 ہوتی، اور 1400 سال سے حرم اور مسجد نبوی میں 8 ہی چلی آ رہی ہوتی۔ ابو حنیفہ بھی 8 کے قائل ہوتے، امام شافعی جیسے محدث اور مجتہد بھی 8 کے قائل ہوتے، امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ بھی 8 کے قائل ہوتے، امام مالک بھی 8 کے قائل ہوتے، اور عبداللہ بن مسعود بھی 8 پڑھ رہے ہوتے، اور عثمان بن عفان بھی 8 پڑھ رہے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ عثمان بن عفان کے دور میں 8 ہوئی، حضرت علی کے دور میں 8 ہوئی۔ 20 والی تو بہت ساری ملتی ہے ہمیں۔ تو اس لیے، اور تواتر عملی بھی ملتا ہے۔ 150-200 سال پہلے فقہا بیان کرتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ہمیں کوئی بھی مسجد نظر نہیں آتی، ٹریولنگ ہوتی تھی نا اس زمانے میں بھی، کہ کہیں بھی ہمیں 20 رکعت سے کم 1 رکعت مل رہی ہو۔ اور ویسے بھی ایک بات ہے، محدثین نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے، یہ بہت اچھی طرح سمجھو، یہ ہم نے نام نہیں دیا کہ علماء دیوبند یا حنفی یا شافعی لوگوں نے۔ اس نماز کو تراویح کا نام کس نے دیا؟ بولو، محدثین نے۔ اس پہ باب جو باندھا جاتا ہے نا تراویح کا، یہ میں اور آپ نہیں، کون؟ محدثین۔ اب تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے، کیونکہ امام بہقی حدیث لے کر آئے ہیں، روایت لے کر آئے ہیں، حدیث سے میری مراد روایت، کہ اسلاف جو اس کو تراویح کہتے تھے اس لیے کہ اس میں ہر 4 رکعتوں کے بعد لوگ تھوڑا سا وقف کرتے تھے، تو 4 رکعتوں کو انہوں نے ترویحہ کہنا شروع کر، روح آرام کو کہتے ہیں، ترویحہ اس سے نکلا ہے۔ 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ آرام۔ تو اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد، ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ۔ تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دے دیا؟ تراویح، فقہا اور محدثین نے۔ تو اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تراویح کا نام اس لیے دیا گیا کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ
یہ جو عربی لغت میں نا ایک ترویحہ 4 رکعت اور تراویح جمع اقصا ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری ہے. جیسے رجل ایک آدمی, بھائی چل رہی ہے ریکارڈنگ, رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. تو تراویح 2 ترویحوں سے زیادہ, 2 ترویحیں بنتے ہیں 8 رکعتیں اور تراویح بنتی 8 سے زیادہ. کتنی زیادہ یہ اس میں سب آ سکتا ہے. تو 8 رکعتوں پہ تو تراویح کا لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھتا, تو محدثین اس کو تراویح کیسے کہیں گے اور تراویح کے باب کیوں باندھیں گے؟ اس زمانے میں اگر 8 رکعتیں ہو رہی ہوتی محدثین کے دور میں تو اس کو ترویحتین کہتے نا, وہ تراویح سے تعبیر نہ کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تراویح ہے بھی جمع اقصا. جمع اقصا کا مطلب عربی میں 2 قسم کی جمع ہوتی ہے, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل, افعال, فعلت, افعلت, یہ 4 وزن جمع قلت کے ہیں 3 سے لے کے 9 تک. اور جمع اقصا کہتے ہیں جیسے مساجد, یہ جمع اقصا ہے, بہت ساری مسجدیں اور بہت سارے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں, مفاعل یا فعائل کے وزن پر. تو تراویح بھی یہ فعائل, تفاعل اس طرح کا وزن بنتا ہے. یعنی جمع اقصا کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو فعائل کا وزن بن رہا ہو, فواعل کا وزن بن رہا ہو. اب یہ صرف کی باتیں نا ہر آدمی کو کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی کھوپڑی میں نہیں آئیں گی, کیونکہ ان کو صرف نحو کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, عربی گرامر جانتے ہی نہیں ہے, اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے, ترویحہ تفعیلہ اور تراویح تفاعیل. تو تفاعیل کا وزن جمع اقصا کا وزن ہے. یہ جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. محدثین نے صدیوں پہلے اس نماز کو تراویح کہا, جس سے پتہ چل رہا ہے ایک ترویحہ نہیں ہے, 2 ترویحیں نہیں ہیں, 3 بھی نہیں ہیں, 3 سے زیادہ ہیں, کثیر ترویحیں ہیں. کثیر ترویحیں ہیں, جب کثیر ترویحیں ہیں تو وہ 8 اور 12 رکعتیں بھی نہیں ہیں, زیادہ ہیں وہ. تو جو حضرات اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو بھائی آپ اس کو تراویح کی نماز ہی نہ بولو, ترویحتین بولو. اچھا انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا, اب اس کو تراویح بولنا چھوڑ کے صلاۃ اللیل بولنا شروع کر دیا ہے کہ ہم صلاۃ اللیل بولیں گے, تراویح بولیں گے ہی نہیں اس کو. یہ آپ ایک اور مصیبت میں پھنس جاؤ گے. آپ ایک ٹینشن سے تو بچنا چاہ رہے ہو, لیکن آپ ایک دوسری ٹینشن میں پھنس جاؤ گے. وہ ٹینشن یہ ہے کہ محدثین کے دور میں یہ صلاۃ اللیل ہے تو صلاۃ اللیل ہی, وتر بھی صلاۃ اللیل ہے, تہجد بھی, ہر نماز جو رات کو پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل ہے. لیکن محدثین نے, یہ میں نے نہیں, ٹھیک ہے نا, محدثین اور فقہاء نے اس کو الگ نام اس لیے دیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ صلاۃ اللیل عام صلاۃ اللیل جیسی نہیں ہے, اس کے کچھ احکام دوسری نمازوں سے ڈفرینٹ ہیں. اس میں بڑی جماعت ہوگی, ایک امام کے پیچھے لوگ پڑھیں گے اور عشاء کے بعد پڑھی جائے گی یہ, جبکہ صلاۃ اللیل کب پڑھی جاتی ہے, جو تہجد جس کو آپ صلاۃ اللیل, وہ رات کے آخری حصے میں. تو تراویح آپ کو رات کے آخری حصے میں پڑھنی چاہیے. پھر اس میں آپ بڑی جماعت قائم نہ کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن رمضان میں جو نماز پڑھی ہے وہ 3 دن کے بعد آپ نے ترک کر دی تھی. تو جو نماز آپ نے ترک کی ہے وہ آپ کنٹینیو کیوں پڑھ رہے ہو رمضان میں؟ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہو حضرت عمر نے شروع کی ہے, تو حضرت عمر نے جو شروع کی ہے اس کو محدثین نے تراویح کہا ہے. صلاۃ اللیل تو ہے وہ, لیکن اس کو الگ سے بھی ایک نام دیا ہے. اور تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ صادق نہیں آتا. اس کا مطلب حضرت عمر نے 8 پڑھی نہیں تھی, 8 سے زیادہ پڑھی ہیں, اور پھر پوری روئے زمین پہ جو پڑھی گئی ہیں. ان تمام باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بخاری ہی کی دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رات میں, اور رمضان کے غیر میں کم کرتے تھے. یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. یہ کیا بات ہے کہ آپ وہ حدیث تو لے رہے ہو جس میں آتا ہے کہ 8 پڑھتے تھے رمضان غیر رمضان میں, بخاری ہی کی دوسری حدیث جس میں آتا ہے رمضان میں رکعتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی, اس کو آپ فوکس نہیں کر رہے. آپ اس حدیث سے, بخاری ہی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے بھی رمضان میں اگر 8 تھی, غیر رمضان میں 8 تھیں, تو رمضان میں 8 سے زیادہ تھیں. تو یہ حدیث بھی بخاری کی مضطرب ہے. حضرت عائشہ کا بیان میں اضطراب ہے.
حدیث کی سند ٹھیک ہوتی ہے بعض دفعہ, لیکن سند صحیح ہونے کے باوجود جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں آپ 8 پڑھتے تھے, دوسری طرف کہہ رہی ہیں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں 8 والی حدیث کی تائید ہمیں دوسری حدیثوں سے نہیں ملتی, رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے, اس کی تائید میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں, لہذا ہم امی عائشہ کی یا بخاری کی وہ حدیث کو لیں گے جس میں 8 سے زیادہ کا ہے, اور رمضان کا تقاضا بھی ہے کہ 8 سے زیادہ پڑھتے ہو آپ. تو حرمین کا تواتر دیکھ لو صدیوں سے, پوری امت کا تواتر دیکھ لو, وہ سارا آپ نے ایک طرف رکھ دیا اور 8 کو پکڑ کے آپ بیٹھ گئے, جس پہ تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھتا. اور آخری بات یہ, بعض لوگ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے ترمذی میں نقل کیا ہے کہ تراویح کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. ترمذی میں امام احمد بن حنبل کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے, لیکن یاد رکھو امام ترمذی کی جو اپنے شاگردوں کی کتابیں ہیں نا, جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں, اس میں امام احمد بن حنبل نے 20 رکعت کو ترجیح دی ہے. لہذا کوئی اس حوالے سے آپ کو دھوکہ نہ دے. ترمذی کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام احمد کہتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے, کوئی یعنی مختلف تعداد منقول ہے. دوبارہ بتاتا ہوں, دیکھو امام ترمذی نے جب تراویح کے باب کے تحت احادیث ذکر کی ہے نا, تو اس کے نیچے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اس بارے میں یقینی طور پر کوئی عدد ثابت نہیں ہے, جو بھی تعداد منقول ہے ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. جبکہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں, امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں افضل ہیں؟ 20 رکعتیں. تو کوئی یہ حوالہ دے کے آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جب کسی مجتہد سے 2 مختلف قول منقول ہوتے ہیں, ایک قول ان لوگوں سے جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں اور ایک قول جو حدیث میں شاگرد ہیں, تو مسائل میں اس قول کو ترجیح ہوتی ہے جو فقہ میں ان کے شاگرد, کیونکہ وہ قانون بیان کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی کتابیں ہیں جس میں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے, جو ان کے جتنے شاگرد ہیں جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے, وہ سب اس پر متفق ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں. تو وہ زیادہ اس ترجیح ہے. دوسری بات یہ کہ امام ترمذی نے جو امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ان کی نظر میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے, اس سے بھی 8 پھر بھی مراد نہیں ہے, کیونکہ امام ترمذی نے جو روایت پیش کی 16 رکعتوں والی, 20 رکعتوں والی اور 20 سے بھی زیادہ رکعتوں والی, تو وہ ان میں ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ سب ثابت ہے. 8 کی امام ترمذی نے کوئی حدیث نقل کی نہیں ہے, تو 8 تو پھر بھی امام احمد حنبل کے 8 کا تو امام احمد حنبل تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ ایک خالصتاً علمی ٹاپک ہے. میرا اس پر ایک آڈیو بیان موجود ہے تراویح, پوری سندیں پڑھ کے میں نے اس کی تحقیق کی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, آج کل بعض اسکالرز گڑبڑ یہ کرتے ہیں, یہ بہت ہو رہا ہے یوٹیوب پہ, یہ منجن بہت بک رہا ہے. ایک حدیث ہوگی, بیان کرنے والا بھی صحابی ایک, اس سے بھی نقل کرنے والا ایک, وہ حدیث مختلف کتابوں میں ہے. تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ 6 حدیثیں اس بارے میں. اس بارے میں کتنی حدیثیں ہیں؟ ابے بھائی 6 حدیثیں نہیں ہیں, ایک حدیث ہے, اس حدیث کو مختلف محدثین نے لیا ہے. یہ منجن بڑا بک رہا ہے یوٹیوب پہ.